آگے جو یہ والی آیت آ رہی ہے نا، سبحان اللہ، جیمز اپون جیمز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وما قدر اللہ حق قدری. یہ آیت جب انسان پڑھتا ہے نا، اتنا شرمندہ ہوتا ہے اندر ہی اندر کے بتا نہیں سکتا. میں نے خود جب پڑھی تو یار ایک بار جو ہے نا وہ شرم تھار تو پھر انسان ہوتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. سوچیں یار آپ ذرا کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کی قدر کو پہچان ہی نہ پائے، ہم اللہ کی قدرت کا اندازہ کر ہی نہ پائے. اللہ کی قدرت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کر تو کوئی بھی نہیں سکتا. ہمارا جو ذہن ہے، اللہ کے علم کو ہم تول سکتے ہیں معاذ اللہ؟ کہ اللہ کے علم کا جو ہے نا وہ ہم احاطہ کر سکتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے. لیکن اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اللہ is capable of doing everything. Whatever you think, Allah is capable of doing. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے جو ہے نا وہ میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کو ہم پہچان ہی نہیں پائے یار. سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں واقعی میں یار ہم جو ہے نا وہ الجھ گئے انہیں چیزوں میں. ہمیں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جو ہے نا پھنسا کے رکھ دیا. اللہ کا تعارف ہی نہیں جو ہے نا وہ کوئی بھی کرواتا. وما قدر اللہ کا قدری، اللہ نے گلا کر دیا نا، ان لوگوں نے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی جو ہے نا وہ قدر کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اور چیز تھی کہ یہ کہ اللہ کی قدرت کا اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو امپاسبل ہے. ہمارا جو ذہن ہے نا، سونار کے پار وہ جو وزن تولنے والی ہوتی ہے نا مشین، ہمارا ذہن وہ ہے. وہ جو ماشے تو تول سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ہزاروں ٹن وزن رکھ دیا جائے تو وہ تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گی مشین وہ والی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا ذہن اللہ کی وسعت کو پا ہی نہیں سکتا. لیکن جیسا ڈاکٹر صاحب احمد نے کہا کہ اتنا تو جان سکتے ہیں نا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اتنا تو ہم جان ہی سکتے ہیں نا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا تو تمہیں نا گلمس دکھاتا ہوں اپنی قدرت کا، اپنی بڑائی کا، کبریائی کا گلمس تمہیں دکھاتا ہوں تھوڑا سا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جتنی بھی زمین ہے نا قیامت والے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی. اس طرح گیند نہیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے اس طرح گیند نہیں انسان کی مٹھی میں ہوتی اور اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ یار یہ بھار بھی ہے میرے ہاتھ میں. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور جتنا بھی آسمان ہے نا یہ سارا لپیٹ کے جو ہے نا وہ اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں کر لے گا. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں آپ کو ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آسمان وسیع کتنا ہے. یہ جتنا بھی ہم اوپر اپنے آسمان دیکھتے ہیں نا، which is 93 billion light years vast. 93 billion light years. ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ روشنی کی رفتار سے پورا سال سفر کرتا رہے، which is 5.88 trillion kilometers approximately. 5.88 trillion miles یا پتہ نہیں کلومیٹر، miles I guess. 5.88 ٹریلین مائلز بن جاتا ہے سفر اگر ایک سال انسان جو ہے نا وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے. اور جتنا یونیورس ہم نے ابھی تک آبزرو کیا ہے نا، یہ ملکی وے گلیکسی اور یہ سپر نووا، یہ الٹرا نووا اور یہ کلسٹر اور سپر کلسٹر اور جو ہے نا وہ نیبولا گلیکسی اور مطلب یو نیم اٹ، بلیک ہولز اور 92 اور یہ سب چیزیں جتنی بھی ہم نے آج تک ڈسکور کی ہیں، وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے جو جہاں تک جو ہے نا وہ دیکھ پائی ہے is 93 بلین لائٹ ایئرز. یعنی اگر ہم نے جتنا ایکسپلور کیا ہے نا یونیورس کو، ناسا کے رپورٹس کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر ہم اس کی ایک ایج سے دوسرے ایج تک جائیں نا تو وہ 93 بلین لائٹ ایئرز بنتا ہے. پھٹ گیا دین، بلین بلین، ایک بلین، اس میں پتہ نہیں تقریباً 100 ملین ہوتے ہیں اور آئے گا 1000 ملین ہوتے ہیں. مجھے تو اتنی کیلکولیشن بھی جو ہے نا وہ میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن ابھی جو ہے نا وہ کر کے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا صبر کریں آپ، آج جو ہے نا وہ پوری ہو ہی جائے. پھر ہاؤ مینی ملینز ان اے بلین؟
ابھی شاید آپ کو a billion is equal to 1000 million. ایک بلین کے اندر جو ہے نا وہ 1000 ملین ہوتے ہیں. how many millions, how many thousands, how many thousands in 1 million? 100,000 in 1 million, 1000 millions in 1 million, اور 93 بلین لائٹ ایئرس. اور لائٹ ایئر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں ابھی اپروکسیمیٹ. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری آپ کو میں کیلکولیشن دیتا ہوں. how many years, how many kilometers in 1 light year. اب یہ مجھے پڑھنی بھی نہیں آ رہی, سبحان اللہ. یہ دیکھیں 9.461 multiplied by 10⁻12 کلومیٹر. اب اس کو جو ہے نا وہ ریز ٹو پاور سے ہٹا کے جو ہے نا وہ کلومیٹرز میں کرتا ہوں. ایک منٹ, آپ یہ سوچیں کہ مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں 9.5 ٹریلین کلومیٹر. یہ یہاں پہ چھوٹا سا آ رہا ہے نا, ایک آپ کریں, گوگل کریں, پیپر پہ جو ہے نا کیلکولیشن نکال لو آسمان کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ ابھی سین پھٹتا ہے نا, ابھی میں اور پھاڑتا ہوں, رکو ذرا ایک منٹ. ابھی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لائٹ ایئر کے اندر 9.4 ٹریلین کلومیٹرز ہوتے ہیں, اور ایک ٹریلین کے اندر جو ہے نا وہ 1000 بلینز ہوتے ہیں. اب یہ یار میں کیسے سمجھا پاؤں, یہ بورڈ ہونا چاہیے ایک, اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ کے جو ہے نا اگر سمجھا سکیں تو سمجھا سکیں, ورنہ ہمارا ذہن پھٹ سکتا ہے. کوشنز, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ میں ڈسکلیمر دے دوں کہ انسان ذہنی مریض بھی بن سکتا ہے, تو برائے کرم ریڈ بل پی کے یہ والی کیلکولیشن کریں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لائٹ ایئر کے اندر 9.4 ٹریلین کلومیٹرز ہوتے ہیں. ایک ٹریلین کے اندر 1000 بلینز ہوتی ہیں. ایک بلین کے اندر 1000 ملین ہوتا ہے. ایک ملین کے اندر 10,000 ہوتے ہیں. 1000 کے اندر جو ہے نا وہ 1000 ہوتا ہے, 100,000 ہوتے ہیں, اور ٹینس تک آ جاؤ آپ. اب آپ سوچا کتنا بڑا لائٹ ایئر ہے. اب اس کو آپ 93 بلین لائٹ ایئرز تک لے جائیں, یہاں سے وہاں تک. اکارڈنگ ٹو ناسا جتنا ہم نے یونیورس ڈسکور کیا ہے نا, یہ صرف 4% ہے. The rest of 96% is let alone. ابھی تک وہ ناسا ڈسکور کرنے سے قاصر ہے, اسپیس ایکس وہ ڈسکور کرنے سے قاصر ہے. اوور آل بات کرو تو انسان اس کو ایکسپلور کرنے سے قاصر ہے. جتنا بھی میں نے آپ کو کیلکولیشن بتائی نا, اور جہاں تک بھی وسعت آپ کی جاری ہے, وہ صرف 4% ہے. The rest of 96% is let alone. اور یہ جتنی بھی ہم نے ابھی تک ڈسکشن کی ہے نا, ٹریلینز, بلینز, خرب, ارب, سیکسٹیلینز, اور جو آگے آپ لے کے جاتے رہو, یہ صرف پہلا آسمان ہے. اور اس پہلے آسمان میں سے بھی ہم نے ابھی تک صرف 4% جو ہے نا وہ ڈسکور کیا ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں. اب ان بندوں پہ نا مجھے وٹ چڑھتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے اور میں بول رہا ہوں, تو اسپیس ایشو, آئی فون یوزرز. تو بات میں یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ وٹ چڑھتا ہے مجھے ان بندوں کے اوپر کہ جو یہ والی بات کہتے ہیں کہ سائنس کو دور رکھو اور قرآن اور حدیث کو دور رکھو, ان دونوں کو آپس میں مرج نہ کرو. ایک بار جو ہے نا میں نے ایک ریل اپلوڈ کی, ایمبرولوجی کا ایک سیمپل لیا تھا میں نے قرآن میں سے, سورہ نمبر 23 ورس نمبر 11 سے آن ورڈ. اس میں ساری ایمبرولوجی لکھی ہوئی تھی. میں نے بتایا کہ یار آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ایمبرولوجی یہ ہوتی ہے. میرے نبی نے مجھے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایمبرولوجی یہ ہوتی ہے. ہاؤ ڈڈ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نوز کہ ان ووم آف دی مدر کیا چل رہا ہے. تب تو الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا, تب تو کچھ بھی نہیں تھا. میرے نبی کا کیسے پتہ لگ گیا؟ کوئی تھا نا جو بتا رہا تھا, اللہ عز و جل. یہ یقین پیدا ہوتا ہے انسان کا قرآن کے اوپر. اب جو ہے نا ہم نے یہ سائنس پہلے ڈسکور کی. اب جو ہے نا وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں جس سے جو ہے نا وہ آپ کا اور ذہن پھٹ جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in the desert.
آپ یہ سوچیں کہ اگر میں اپنی انگوٹھی سے میرج فنگر، حالانکہ کوئی ہے نہیں بیچ میں، لیکن لیٹ سپوز اگر جو ہے نا میں یہاں سے انگوٹھی نکال کے سہارا ڈیزرٹ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، ہیلی کاپٹر سے وہ والی رنگ میں اس ڈیزرٹ کے اندر پھینک دوں اور پوری انسانیت کو لگا دیا جائے اس رنگ کو تلاش کرنے میں، کیا وہ تلاش کر پائے گی؟ The answer is no. اتنا بڑا ڈیزرٹ، اس کے اندر ایک رنگ پھینک دوں میں، وہ بھی اپنی انگلی سے نکال کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in the desert. The second heaven as compared to the third heaven is like a ring in the desert. The third heaven as compared to the fourth heaven is like a ring in the desert. The fourth heaven as compared to the fifth heaven is like a ring in the desert. The fifth heaven as compared to the sixth heaven is like a ring in the desert. The sixth heaven as compared to the seventh heaven is like a ring in the desert. The seventh heaven as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala are non-existent. ساتوں آسمان وسع کرسیہ السماوات والارض، سماوات جمع ہے، ٹھیک ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض. The seventh heaven, all of the seven heavens as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in the desert. The kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in the desert. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ. مجھے پتا ہے نہ میرے ذہن میں یہ والی بات آئی ہے، نہ آپ کے ذہن میں یہ والی بات آئی ہے. مجھے پتا ہے ہماری عقل باؤنڈ ہے، ہم جو ہے نا وہ دیوار پار نہیں دیکھ سکتے، ہماری ویژن باؤنڈ ہے، اسی طرح ہماری عقل بھی باؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ جو ہے نا وہ جو سمجھ سکتا ہے پھر وہ سمجھ جائے. بھائی اتنا بڑا اللہ ہے، اور اللہ نے یہاں پہ کہا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. سماوات مطویاتم بیمینی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن جو ایک حدیث کے اندر کی شرح آئی ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ والی حدیث بھی پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اس آیت کی جو ہے نا وہ اس آیت کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کی تصور کھینچنے کے لیے مٹھی میں ہونے والے ہاتھ میں لپٹے ہوئے، یار یہ اتنی ابو اعلیٰ مودودی کی اردو بڑی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، لیکن جو ہے نا وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے ایک معمولی کام ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک گیند کو ایک آدمی جو ہے نا وہ چھوٹی سی گیند ہو، سم ہو، بینٹا ہو، اس کو اگر میں اپنی مٹھی میں دبا لوں تو کیا مطلب سبحان اللہ نتھنگ، ٹھیک ہے نا. یہ ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یا ایک شخص ایک رومال کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو کوئی زحمت نہیں ہوتی. اسی طرح قیامت کے روز تمام انسان جو آج اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، ٹھیک ہے نا، ہم اللہ کی قدرت کو جو ہے نا وہ جان ہی نہیں سکتے. اس روز جو ہے نا وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آسمان اور زمین اللہ کے دست قدرت، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست قدرت میں ایک حقیر گیند اور ایک ذرے کے رومال کی طرح ہے. مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت کی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. یہ والی آیت نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بیان کی خطبے میں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی ستاروں سب کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اس طرح پھیرے گا جیسے ایک بچہ گیند لیے پھرتا ہے، اور فرمائے گا کہ میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک. کہاں ہے زمین کا بادشاہ، کہاں ہے جبار؟ جبار یعنی ظلم نہیں، جبار یعنی جبار کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کہاں ہے متکبر؟ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سمیت گر نہ جائیں. سمجھ آئیے آپ کو؟
اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن زمینوں اور آسمانوں کو اپنی مٹھی میں ایسے لے کے پھرے گا جیسے ایک بچہ گیند لے کے پھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکارے گا آئین الملوک آئین ابناء الملوک، کہاں ہے یہ ظالم بادشاہ، کہاں ہے نیتن یاہو جیسے لوگ. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف عرش کا جو ہے نا ہم نے ایک گلمس لیا ہے تھرو حدیث. اگر یہ حدیث بھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کہاں جو ہے نا وہ بیان کر پاتے، لیکن ہم نے گلمس لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی کمپیئر آپ نیتن یاہو کو کھڑا کرتے ہیں. میں آپ کو فریش ایگزامپل اس طرح سے دے رہا ہوں. ظلم ہی کر رہا ہے نا یار. اللہ کے نزدیک یہ ساتوں آسمان اور زمین، آپ نا اپنے ذہن کے اندر یہ والی امیج بنا کے رکھو، اللہ کے نزدیک یہ ساتوں آسمان اور زمینیں تباہ برباد ہو جائے نا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایک مومن اللہ کا نام لینے والا اس زمین پہ قتل ہو جائے نا، اس کو شہید کر دیا جائے، ساتوں آسمان اور زمین کے دھماکے سے زیادہ سگنیفیکنس اللہ کے ہاں اس مومن مجاہد کی ہے. تو اللہ کا نام لینے والا مر گیا، اللہ کو ساتوں آسمان اور زمین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پہاڑ میں جائے خیر ہے. وہ مومن اللہ کا نام لیوا مارا گیا، اللہ کے ہاں ان ساتوں آسمان اور زمینوں سے زیادہ سگنیفیکنس اس مومن کی ہے. کتنے جو ہے نا وہ اس نے مومن شہید کیا، اور سچے پکے مومن وہاں پہ ہی ہیں، فلسطین کے اندر ہیں. ہم تو یہ چلتے پھرتے ہیں نا، ہم مومن نہیں، ہم نہیں مومن، ٹھیک ہے نا. مومنوں کی عادات اس طرح کی نہیں ہوتی، ان کے جو ہے نا وہ کام اس طرح کے نہیں ہوتے، ان کی زندگیاں ایسی نہیں گزر رہی ہوتی جیسے ہماری گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نیتن یاہو کو کھڑا کریں اور پھر آپ یہ ویسنس چیک کریں. اللہ پکارے گا کہاں ہے ظلم کرنے والے بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں الواحد القہار. قہار ہوتا ہے چھایا ہوا. کہاں ہے میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظلم کرنے والے بادشاہ، بتاؤ مجھے کہاں ہے آج وہ. آپ یہ سوچیں کہ کس قدر جو ہے نا وہ یہ بڑا معاملہ ہے. I know ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس میں کوئی جو ہے نا وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ نہ سوچیں آپ کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. میں بھی بس اللہ ہی میری زبان سے بلوا رہا ہے، میں چپ بھی بیٹھا ہوں، آپ سمجھ لو. یہاں پہ اگلی آیت کے اوپر آ جاتے ہیں، پوری آیت کر دوں بلکہ. وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جتنی بھی زمین ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی قیامت والے دن، اور آسمانوں کو لپیٹ لے گا اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک کی گندگی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں کہا کہ جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو نا، قیامت والے دن انہوں نے تمہارے شرک سے انکار کر دینا ہے. انہوں نے کہنا کہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو، نہ میں معاذ اللہ میرے میں اتنی طاقت کہ میں جو نا، میں نے آپ کو پہلے والی بات بتائی، کیا کسی ولی کا کام یہ، کسی ولی کو یہ زیب دیتی ہے یہ والی چیز کہ وہ لوگوں کو یہ والی بات کہتا پھرے کہ جو ہے نا وہ تم لوگوں کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ اللہ کو چھوڑ کے تم میری بندگی کرنا شروع کر دو. یہ انبیاء کے بارے میں سورۃ آل عمران میں اللہ نے یہ والی بات کہی کہ کسی نبی کو یہ بھی چیز یہ والی شیوا نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم میرے بندے بن جاؤ. تو ہم نے اولیاء اللہ کو ہم نے اللہ کے کھانے میں رکھ دیا جا کے. بالکل غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے شرک سے انکار کر دیں گے قیامت والے دن. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. کسی کی مجال نہیں یار. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس تمام شرک کی گندگی سے تو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بنائے جاؤ. میں ایک میم دیکھ رہا تھا، میں سبحان اللہ، میم بتانے کا ویسے ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں، میم دیکھ رہا تھا میں. وہ ایک بندہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے گاڑی کے، اور وہ جو ہے نا وہ اگلی سیٹ کو مکے مار رہا ہوتا ہے. وہ آئی گیس جان وک مووی کا کوئی سین سا تھا، پتہ نہیں اس طرح کا. وہ جو ہے ریگریٹ میں جو ہے نا وہ مکے مار رہا ہوتا ہے اگلی جو ہے نا وہ سیٹ کو. اور اس کے اوپر کسی نے کیپشن لکھا ہوا تھا کہ جب قیامت والے دن لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ غوث اعظم، اللہ کہنا نہیں چاہیے مجھے ان کا نام نہیں یاد، اسی نام سے جو ہے نا ہم جانتے ہیں، غوث اعظم جو ہے نا وہ بغیر لوگوں کی شفاعت کیے خود ہی جنت میں چلے گئے. اور وہ جو بریلوی تھے وہ ریگریٹ میں جو ہے نا وہ سیٹیں بیٹ رہے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کتنی ڈسٹرکشن ہے یار. کس موضوع سے ہم ہٹا کے کس موضوع میں لگا دیا گیا. ہمیں تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا، اور پتر ناسا والوں کو ہمیں بتانا چاہیے تھا. اور بیٹا تم جو یہ کچھ دیکھ رہے ہو نا آسمانوں میں، میرا نبی پہلے بتا چکا ہے کتنے ہیں، تم کہاں.
تم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں میرا نبی 1400 سال پہلے پہنچ گیا، تو بے شک 10,000 سال اور آگے چلے جاؤ۔ مجھے بتانا چاہیے تھا ان کو کہ ماں کے پیٹ میں یہ چل رہا ہوتا ہے ڈیورنگ چائلڈ برتھ، تو آج ایمرولوجی مجھے بتا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہم پھنس گئے انہی چیزوں میں، اولیاء اللہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، علم غیب ہے نہیں ہے، حضور نبی تھے، وہ حضور جو ہے نا وہ بشر ہیں کہ نور ہیں، انہی چیزوں میں الجھائے رکھو۔ حضور کے مشن پہ کو کسی کی نظر ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے گا نا، ربنا نبی آئے گی، اس کو عید تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ابھی یہ آئے گا نا، دیکھنا آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ کے سامنے کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے آج سے 1300 سال پیچھے تک آپ چلے جائیں، کبھی جو ہے نا وہ یہ والی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، تو آج شروع ہو گئی، منا رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں۔ دیکھ لو آپ، حضور کے مشن پہ کسی کے نظر ہی نہیں۔ بھائی جو مشن وہ لے کے آئے تھے، وَلَوْ بَلِّغُ عَنِّي الْآيَةَ، وہ کسی کو بھی نہیں یاد کہ پہنچا دو میری طرف سے، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کو بھی نہیں یاد۔ نظر و نیاز اور یہ میلاد النبی اور یہ سب کو یاد ہے۔ آگے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،